محبتیں چاہتے کا آخر کار اختتام ہونا ہی تھا، کیونکہ ڈرامے کی سٹوری تو مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور سنیہا اور فراز آلموسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ہی والے تھے کہ تارا نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ کہیں یہ پھر سے ایک نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو وہ سنیہا کے گھر پر بھی گھس کر شیروز اس سنیہا کو ہاسٹیج بنا چکی تھی اور اس کو اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ سنیہا سے زیادہ خوبصورت ہے، تو پھر سارے اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا پہلا ہسبینڈ اور اس کے بعد منہاج، وہ بھی اسی کی محبت میں گرفتار تھا۔ آخر سب کو یہی کیوں اچھی لگتی ہے؟ تارا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تو لوگ اس کو خوبصورت کیوں نہیں مان کر محبت کرتے؟ حتیٰ کہ وہ اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کا اندر، اس کا رہنے سہنے کا طریقہ اور لوگوں سے محبت کرنے کا انداز اور ان کا احساس کرنے کا طریقہ، یہی سب کچھ محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جبکہ سنیہا تو ہر ایک کو اسی لیے اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور اس نے کبھی بھی خوبصورتی کو یا بننے سنورنے کو امپورٹنس نہیں دی تھی۔ تارا کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ تو بار بار سنیہا کو اسی بات پر ٹونٹ کر رہی تھی کہ نہ تمہیں اچھی ڈریسنگ کرنی آتی ہے اور نہ ہی میک اپ، اور نہ ہی تمہیں اتنی زیادہ انگلش آتی ہے کہ تمہیں کوئی پسند کرے۔ جب مجھ سے تم اتنی زیادہ کمتر ہو تو فراز پھر تمہارے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہے؟ اب میں اس کو اس بات کا احساس دلا دوں گی۔ ابھی تو وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک فراز کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر تارا مسنگ ہے اور اس کی بیوی کی چٹنی اور جیمز وہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سنیہا کے پاس ہی گئی ہے۔ اس لیے تو آ کر اس نے سنیہا کو بچا لیا اور تارا کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا کہ وہ صرف محبت کرتا ہے تو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے، اور ان دونوں کے علاوہ تو اس کی زندگی میں کسی اور عورت کی جگہ ہی نہیں۔ اور جب تارا کو یہ محسوس ہوا کہ اب فراز کے سامنے اس کا صحیح چہرہ کھل کر آ گیا ہے اور وہ کبھی بھی اس کو محبت نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں جگہ دے گا، اور وہ تو اپنی شرط میں بھی ہار چکی ہے کیونکہ فراز نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سنیہا اور اپنے بیٹے سے ہی محبت کرتا ہے اور کبھی بھی وہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو تارا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو وہ ان کو مار دے گی یا خود کو مار کر سارا قصہ ہی ختم کر دے گی۔ اسی لیے تو فراز کا اپنی بیوی کو کھولنے کے دوران اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کی بجائے خود کو ہی مار لے تاکہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ تو اپنی شرط ویسے ہی ہار چکی تھی، اسی لیے اس نے بروقت یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، کیونکہ جینے کے ساتھ تو اس کو بہت زیادہ مشکلات اور اس کے ساتھ پولیس اور تھانے کچہری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ توڑنے کے بعد اس نے فراز کے سامنے یہ ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے وہ اس کی جان لینا چاہتی ہے۔ اسی لیے تو فراز نے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی اور بچے کو کچھ نہ کہو، چاہے تو میری جان لے لو، اور تارا سے یہ ہار قبول نہ ہوئی۔ اسی لیے تو اسی شیشے کو اس نے اپنی نس کاٹ کر اپنی جان لے لی اور حرام موت مر گئی۔ اور اس کی موت نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ زندگی میں دنیا کے لوگوں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، آخر کار ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ سنیہا کو نہ صرف فراز مل گیا تھا بلکہ کاروبار اور بہت ساری دولت بھی مل چکی تھی، وہی دولت جس کے ساتھ ان کی زندگی اب بہت زیادہ خوشحال گزرے گی، اور سنیہا اور فراز کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں اور مشکلات تھیں اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا زندگی میں صحیح راستے پر چلنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ خوشیاں سمیٹتے ہیں، اور جو لوگ برائی پر چلتے ہیں ان کا انجام بھی تارا کی طرح ہوتا ہے؟ آپ کو یہ ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ آپ کی امیدوں کے مطابق تھا یا پھر آپ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔